सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और माशी अदम इस्तेहकाम भी है, तो यकीनन ये एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है। मैं जानना चाहूँगा मुस्तफा नवाज खोखर साहब, यकीनन पाकिस्तान की सूरत हाल पर आप बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन। बड़े अरसे से आप बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं, जहाँ पे गलतियां हैं उनकी आप वाज़े तौर पर निशानदेही कर रहे हैं। अब आपको इस एपीसी, जिस तरह मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा कि बहुत पहले बुला लेनी चाहिए थी, बट देर आए दुरुस्त आए, आपको क्या लगता है कि इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ निकल सकती हैं, ख़ासतौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी जो इस वक्त हमें इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है, उस हवाले से? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में एपीसी बुलाना खुशाइंद है। ये बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था। तकरीबन पिछले 10 सालों से साकिब निसार साहब जिस वक्त से चीफ जस्टिस रहे और उनके दौर से लेकर आज तक हम एक कांस्टेंट क्राइसिस में है, और इस सारे क्राइसिस की बहरान की जो कीमत है वो निज़ाम तो अपनी जगह पर, सियासतदान अपनी जगह पर अदा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। महंगाई की सूरत में अदा कर रहे हैं, बदअमनी की सूरत में अदा कर रहे हैं। अभी इस मुल्क में अगर हम अपने इश्यूज को सामने रखें तो सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट मसला एक दहशतगर्दी का भी है, और सरे फहरिस्त यही मसला है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक मुल्क में कोई कंसेंसस नहीं है। और वजीर आजम ने एपीसी बुलाने का कहा था जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ। सियासी जमातों की रिजर्वेशंस उस पर आई, लेकिन वजीर आजम एपीसी नहीं बुला सके। सो अब जो एपीसी बुलाई है, यकीनन उसके अंदर तमाम जो मामलात हैं वो डिस्कस होंगे और होने भी चाहिए। और मैं तवक्को रखता हूँ कि तहरीक इंसाफ कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करने से गुरेज किया है। बड़े बड़े इस मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त भी गुजरे हैं, जिस तरह उन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान भारत जंग का समा बन गया, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने दीगर सियासी जमातों के साथ, उस वक्त की अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब होपफुली उनके रवैये में भी तब्दीली आई होगी, आनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा बहरान है, चाहे वो दहशतगर्दी का हो, चाहे मईशत का हो, चाहे सियासत का हो, इससे मिल बैठ कर ही निकला जा सकता है। अपनी अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर हम मुल्क की न खिदमत कर रहे हैं, बल्कि मुल्क को मजीद मसाइल की तरफ धकेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर 25 अक्टूबर से पहले ये आईनी तरामीम चाहते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा, और 25 अक्टूबर के बाद अगर होती हैं तो उसमें क्या परेशानियां हो सकती हैं? 25 अक्टूबर इज़ द डे जहां पे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का कहा जा रहा है कि वो आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में उनका। तो क्या परेशानियां आगे पीछे कुछ समझ में आती हैं चीज़ें? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। 25 अक्टूबर आपने जैसे कहा, काजी फाइज ईसा साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी रिटायरमेंट की तारीख है, और अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुतनाज़ा आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर फ़िलहाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर अमेंडमेंट करके जो कंट्रोल है काजी फाइज ईसा साहब का, वो ख़त्म हो चुका होगा, और उस वक्त फिर हुकूमत को मुश्किलात पेश आएंगी इस आईनी तरमीम के हवाले से। तो ये हुकूमत में शामिल जमातों का ख्याल यही है कि काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले आईनी तरमीम हो जाए। जो कल परसों 63A का फैसला आया, गो के बंदयाल साहब ने जो ये फैसला किया था, मुनीब साहब की जो राय थी उस फैसले के मुतालिक, मैं खुद भी उससे ज़ाती तौर पे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है इस फैसले की, वो टाइमिंग ऐसी है कि जो आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावटें हायल थीं, अब बहुत हद तक दूर कर दी गई हैं। अगर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं तो अब उनको आज़ादी हासिल हो गई है इस फैसले के बाद कि वो दीगर सियासी जमातों से उनके मेम्बरान तोड़ सकें, उनको ख़रीद सकें, और इस आईनी तरमीम के हक में ज़ोर ज़बरदस्ती वोट डलवा सकें। सही। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि मुख्तलिफ जमातों के जो सरबराहान हैं, मिसाल के तौर पर अख्तर मेंगल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि आईनी तरमीम जब पेश की जा रही थी, की कोशिश की जा रही थी, हफ्तों इस्लामाबाद के अंदर सेनेट और कौमी असम्बली के मेम्बरान को भेड़ बकरियों की तरह
محبوس کر کے رکھا ہوا تھا. کسی کو اس کے ڈرافٹ کا علم نہیں تھا, کسی شک کا علم نہیں تھا کہ کس کے اوپر ان ممبران سے ووٹ لیا جا رہا ہے, ان سے مہر لگوائی جا رہی ہے. تو اس وقت اختر مینگل صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کے 2 سینیٹر سے ووٹ لینے کے لیے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ ایک پارلیمنٹ کی جانب سے, جس کا ایک لیجٹمیسی کے اوپر خود بہت بڑا سوال ہو, فارم 47 الیکشنز کے اندر ریگنگ, مینڈیٹ, اس کے اوپر سوالات ہوں, اور ایک اتنی بڑی آئینی ترمیم لانے کی حکومت کوشش کرے کہ جس سے بنیادی سٹرکچر ہماری عدالتوں کا تبدیل ہو جائے, نظام انصاف کا تبدیل ہو جائے, تو پھر اس کے اوپر سوالات بھی اٹھیں گے, وہ متنازع بھی ہوگا. اور وکلا تنظیمیں جس طرح ابھی پورے ملک میں ری ایکشن دے رہی ہیں, کل آپ کے سامنے ہے اسلام آباد بار کاؤنسل, اسلام آباد ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹس, سب نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے, اور وکلا کنونشن بھی بلا لیا ہے اگلے ہفتے. اگلے ہفتے منڈے کو وکلا کنونشن اسلام آباد میں رکھا ہے. تو تمام وکلا کمیونٹی, لیگل فٹرنیٹی, انڈیپینڈنٹ لوگ, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. ایگزیکٹو حکومت عدلیہ کو تابع کرنا چاہتا ہے, عدلیوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتا. تو یہ صورتحال اس طرح کی ہمارے سامنے موجود ہے. انفارچونیٹ ہے کہ بحران در بحران ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو ہم توقع یہی کر سکتے ہیں کہ حکومت اس راستے پہ نہ چلے, اور اگر کرنا بھی ہے کچھ تو اس کے لیے ایک براڈر کنسنسس کرے, اور پھر کنسنسس کے بعد ہی آئینی ترمیم سامنے آئے. صحیح. کوئک کویسچن, اس کے بعد میں ذرا بریک پہ جاؤں گا, اور یہ یقیناً مولا بخش چانڈیو صاحب کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ شاید 2 ججز کے موقف سے شاید اس طرح ایگری نہیں کرتے, سو یو آر ان فیور آف فلور کراسنگ, یا پھر کسی بھی پارلیمنٹیرین کا ایک اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پارٹی شاید کوئی غلط فیصلہ لے رہی ہے تو وہ اس کے مخالف بھی جا سکتا ہے, لیکن اگین پارٹی کے انڈر رہتے ہوئے, امبریلا تو پارٹی ہے, تو اس میں سے نکل کر مخالفت کرنا, یا تو آپ پھر اس پارٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور پھر دوبارہ انڈیپینڈنٹ آؤ اور پھر جو مرضی فیصلہ کرو. سو واٹ از یور لائن, کلیئر لائن آن دس؟ دیکھیں, پوری دنیا کے اندر, اور اسپیشلی اگر آپ برطانیہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں سے ہم نے اپنی جمہوریت اور اپنا نظام بورو کیا ہے, وہاں پر کیا اس طرح کی ریسٹرکشنز موجود ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہر ممبر کو قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکے. جو بھی قانون سازی اس کے سامنے آتی ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو پرکھے, اور پرکھنے کے بعد پھر پارٹی کی رائے کو سامنے رکھے, اور اگر پارٹی کی رائے کچھ مجبوری کی حالت میں اگر ٹھیک نہیں بھی ہے تو اس سے اختلاف کرے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانون تھا جس وقت پیش کیا گیا, بہت سے جو مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے ممبران تھے, ان کو اس کے اوپر اعتراض بھی تھے, لیکن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی نے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے اس قانون کو ووٹ بھی دیا. لیکن کچھ حضرات تھے جنہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے نہیں دیا. تو یہ اختیار نہیں لینا چاہیے. پارلیمانی بادشاہتیں بھی قائم نہیں ہونی چاہیے کہ جن میں جو فیصلے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر دیے جائیں اور وہ پھر سارے ممبران پہ تھوپ دیے جائیں. فار ایگزامپل, ابھی یہ 3 ہفتے اسلام آباد کے اندر جب محبوس رکھا ہوا تھا سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے ممبران کو, تو کیا توقیر تھی کہ کسی ایک ممبر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کس آئینی ترمیم کے اوپر ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. True that. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ارد گرد سب گھوم رہے ہیں. آپ کی ملاقات کوئی ہونے جا رہی ہے؟ آپ بھی ملاقات کرنے گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس کہ نہیں؟ بڑے مطلب ایک زیرک سیاستدان ہے, اور دوسرا نمبر گیم کے حوالے سے ان کے ارد گرد معاملات گھوم رہے ہیں, اور پھر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی مانتے تو پھر بھی ہم کریں گے. تو یہ اس کو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ نمبرز گیم ان دس سیناریو, یہ امینڈمنٹس؟ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں, اور نمبرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے کی اور دیگر جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور کہ کسی طریقے سے ان کو قائل کر لیں اور ان آئینی ترمیم پر ان سے ووٹ حاصل کر لیں. لیکن یہ جو 63 کا اب فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ایک ویٹ تھا, پارلیمنٹری ویٹ تھا ان کا, جتنی بھی ان کے پاس سیٹیں تھیں,
اب شاید اس طرح سے ان کی افادیت بھی نہ رہی ہو. حکومت نے تمام تر بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے کہ میرے خیال میں کچھ 7-8 لوگ شاید تحریک انصاف سے ہوں گے یا شاید کچھ اور جماعتوں سے کہ جن کو ورغلا کر یا جن کو کوئی لالچ دے کر وہ اپنی طرف کر لیں گے اور اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لے لیں گے. لیکن جو ہم پہلے گفتگو ساری کر رہے تھے اس میں اس چیز پہ تو میرے خیال سے ہم تینوں جو حاضرین ہیں آپ کے شو میں, آپ سمیت سب کا کنسنسس ہے کہ ڈیموکریٹک جو ٹریڈیشنز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی اس طرح کا عمل ہمارے سامنے آئے نہ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں تمام ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز, نارمز وہ سب یاد آتے ہیں, لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو ہمارے رویے یکسر بدل جاتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن تھا, میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہم نے مل کر وہ ہال کے اندر کیمرے ہم نے پکڑ لیے, جو سینکٹیٹی آف دا ہاؤس کو اس وقت وائلیٹ کیا گیا تھا. جو چیئرمین سینٹ کے الیکشنز تھے, جو نو کانفیڈنس موشن تھا, اس کے اندر سے کس طریقے سے اس وقت کی حکومت نے مینیپولیشن کی. تو جس وقت ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے, اور جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. تو صرف یاد دہانی کرانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام جماعتیں اور تمام سیاستدان اس وقت ہماری معاشرے کی جو سب اور سیاست کی جو سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. بڑی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز یا ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا یہ کسی جماعت کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. صرف اور صرف ایک ہی چیز شامل ہے کہ پاور پالیٹکس کر کے کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں آ جائیں اور اپنے مخالفین کا رگڑا لگائیں. بس اس سے زیادہ اگین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ فوکس از فار پاور ناٹ فار دی پیپل آف پاکستان, عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا. دس از واٹ یو مین. دیکھیں جو ہمارے مسائل رہے ہیں اور آج کے دن میں بھی ہم اگر دیکھ لیں تو اس وقت گو کہ میکرو لیول کے اوپر کچھ انڈیکیٹرز کے اندر بہتری آنی شروع ہوئی ہے, لیکن ایک عام آدمی کی زندگی تو نہایت مشکل ہو چکی ہے. آج اس ملک میں لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ گھر کے کچن کا خرچہ چلائیں, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دیں, اپنے بلز دیں. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بری طرح, اور اسپیشلی جو ہماری سفید پوش طبقہ ہے, تباہ و برباد ہو چکا ہے, لیکن ہم راستہ نہیں نکال پا رہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کوئکلی, لیکن ابھی تو نمبرز کہاں سے کدھر سے گر گئے ہیں. مطلب 37-38 انفلیشن سے 9.56%, مطلب سنگل ڈیجٹ انفلیشن. پھر ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام آن بورڈ, اور مطلب بہت یور اسٹاک مارکیٹ از پرفارمنگ لائک اینی تھنگ, اور انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک یہ دس از آل مطلب فگر فجنگ گیم ٹائپ, کہ ایکچوئل آن گراؤنڈ کچھ اور ہے معاملات؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیے میکرو لیول کے اوپر انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, لیکن اس کا ابھی تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یا عام لوگوں کو کیا ریلیف پہنچا ہے. آپ مجھے بتائیے, کیا بجلی سستی ہوئی ہے, کیا گیس سستی ہوئی ہے, کیا ایک عام آدمی کی روزمرہ کی اشیاء جو استعمال کرتا ہے, یہ جب ہم انفلیشن کی فگر کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ 32% سے اراؤنڈ 7% آ گئی ہے, یہ بات بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ مہنگائی کی رفتار ہے. یعنی کہ جس رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی, مہنگائی ابھی بھی جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ 6.9% میرے خیال سے آئی ہے, 9.6, تو مہنگائی ابھی بھی ہو رہی ہے, لیکن مہنگائی کی جو رفتار ہے بڑھنے کی وہ کم ہوئی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ.